رات کے سائے طویل ہو رہے تھے، کونیا کی پرسکون گلیوں میں جلتے چراغ مدم روشنی بکھیر رہے تھے۔ بازار بند ہو چکے تھے، مگر ایک حجرے میں زندگی کی روشنی ابھی باقی تھی۔ کتابوں کے انبار کے درمیان ایک نوجوان دیوانہ وار مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکن سے بوجھل ہو چکے تھے، مگر اس کا دل ابھی بھی مزید سیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ حجرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ نوجوان نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے سفید لباس میں ایک درویش کھڑے تھے، مولانا جلال الدین رومی۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی، چہرے پر وہی سکون جو صدیوں سے دلوں کو تامے ہوئے ہے۔ مولانا اندر داخل ہوئے، نظر کتابوں پر ڈالی اور پھر نوجوان کے زرد چہرے پر۔ کتنا وقت ہو گیا آرام کیے بغیر؟ نوجوان نے ادب سے جواب دیا۔ چند دن مولانا، مگر علم کے راستے میں نیند اور آرام جیسے لغویات کا کیا کام؟ میں نے سنا ہے کہ جو مسلسل محنت کرے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ مولانا نے مسکرا کر چراغ کی طرف دیکھا جو دھیمی روشنی دے رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے چراغ کے نیچے رکھا تیل کا برتن اٹھایا اور اس میں سے کچھ تیل نکال کر باہر پھینک دیا۔ نوجوان حیرت سے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے بعد چراغ کی روشنی مدھم ہونے لگی اور پھر جھٹکے سے بجھ گئی۔ نوجوان بکلا کر بولا، مولانا، چراغ بجھ گیا۔ مولانا نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ جانتے ہو کیوں؟ نوجوان خاموش رہا۔ مولانا نے نرمی سے کہا، چراغ روشنی تب تک دیتا ہے جب تک اس میں تیل موجود ہو۔ اگر سارا تیل نکال دیا جائے تو وہ بجھ جاتا ہے۔ نوجوان آہستہ سے سر جھکانے لگا، جیسے کچھ سمجھنے لگا ہو۔ مولانا نے اپنی بات جاری رکھی، تمہارا جسم بھی ایک چراغ ہے۔ اگر تم اس سے مسلسل جلائے رکھو گے مگر اسے آرام اور غذا کا تیل نہ دو گے تو یہ بھی بجھ جائے گا، اور بجھنے کے بعد نہ علم باقی رہے گا نہ کامیابی۔ نوجوان کی آنکھوں میں ایک نیا شعور بیدار ہونے لگا۔ مولانا، اگر میں خود کو ختم کر دوں تو پھر علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ مولانا مسکرا دیے، بہترین سوال۔ یاد رکھو، علم اور کامیابی تمہارے لیے ہے، تم ان کے لیے نہیں۔ اگر تم زندہ اور صحت مند رہو گے تبھی ان کا فائدہ اٹھا سکو گے۔ اگر جسم ہی ختم ہو جائے تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ نوجوان نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو مسلسل لکھنے سے کانپنے لگے تھے۔ آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ صحت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس نے مولانا کے قدموں میں بیٹھ کر عہد کیا کہ وہ اپنے جسم کا خیال رکھے گا تاکہ علم حاصل کرنا بھی ایک طویل سفر بن سکے، نہ کہ ایک مختصر دیوانگی۔ مولانا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اور یاد رکھو، جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے وہی لمبے عرصے تک چراغ کی روشنی بکھیر سکتا ہے۔